ماں باپ کے لیے میرے پاس ایک آفر ہے، بتائیں تو میں بتا دوں؟ چلیے بتا دیتا ہوں، میرا تو فائدہ ہونا نہیں کیونکہ ابھی شادی نہیں ہوئی میری، لیکن انشاءاللہ جن لوگوں کی شادی ہوگی اور جو یہ دیکھ رہے ہیں ان کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ کے بچے جب تک نابالغ رہتے ہیں نا، جب تک نابالغ ہیں، اگر وہ بچے کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا پورا ثواب والدین کو دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے گیٹ 1/1 کا آفر ہے۔ یوں ہی نہیں کہا گیا کہ اپنے بچے کو نیک چیزیں سکھائیں، اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھائیں، جب بچہ پہلی بار بولے تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھائیں، اس کے بعد ماں باپ اما ابا جو آپ کو بلوانا ہے وہ بلوائیں۔ صرف یوں ہی نہیں کہا گیا، اس کا ریزن ہے جو میں نے بتایا آپ کو، کہ نابالغ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اس کا ثواب والدین کو دیا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا بالغ ہونے سے پہلے، تو آپ سوچیں آپ کی تو چاندی چاندی ہے، آپ کا لک۔ سمجھے نا اس بات کو کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا بالغ ہونے سے پہلے، تو ماں باپ کے لیے تو ویسے بھی اللہ نے بالغ ہونے کے بعد بھی اگر بچہ حافظ ہو تو ماں باپ کے لیے اللہ نے کیا مقام دیا ہے، ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ تو ڈبل ہو جائے گا نا کہ بچہ نابالغ ہے حافظ قرآن ہو گیا، اس کا ثواب الگ، اور والدین کا بچہ حافظ ہوا اس کا ثواب الگ۔ بچے جب سننا سمجھنا شروع کریں، آپ ان کے سامنے قرآن پڑھیں۔ بچے جب چلنا شروع ہو جائیں، کھڑے ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ ان کے سامنے نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، بچے وہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے دیکھا، یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا انشاءاللہ، کہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو تو بچے بھی پھر رکوع سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور سے ماں کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہے نا۔ آپ کو ایک واقعہ چلو اسی میں بتاتا چلوں کہ آپ نے نام سنا ہوگا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، زمانے کے مقتدر ہیں، لوگ ان کی پیروی آج بھی کرتے ہیں۔ ان کی ماں کا عالم کیا تھا، ان کے والد کا واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے والد کا نام تھا شیخ صالح ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بار کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو بہت زیادہ پیاس لگی، تو ایک نہر آئی راستے میں، تو اس سے انہوں نے پانی پی لیا، اور پانی پیا تو بھوک بھی لگی تھی شدت سے، تو دیکھا کہ نہر میں ایک سیب بھی بہتا ہوا آ رہا ہے، تو سیب کو اٹھا کر کھا لیا، کیونکہ بھوک شدید لگی ہوئی تھی اس لیے کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ کسی نہ کسی کے باغ سے آیا ہوگا، اور میں نے اجازت کے بغیر اس کو کھایا تو میرے اوپر اس کا قرض واجب ہو گیا۔ تو اسی راستے پہ چلتے چلے گئے کہ دیکھیں یہ سیب کس کا ہے۔ جا کے دیکھا تو ایک باغ میں ایک بزرگ ٹہل رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی تھا، تو ان سے جا کے پوچھا کہ کیا میں نے ایک سیب کھایا وہ آپ کے باغ سے گیا؟ کہا ہاں، یہاں پہ کوئی اور باغ نہیں ہے، میرا ہی باغ ہے، میرے باغ سے گیا ہوگا۔ کہا میں نے آپ کا ایک سیب کھایا، اس کی جو سزا آپ دینا چاہیں مجھے منظور ہے، آپ معاف کرنا چاہیں معاف کر دیں، آپ کوئی کام کروانا چاہیں کروائیں، سزا دینا چاہیں تب بھی مجھے منظور۔ تو جو بزرگ باغ میں تھے، جن کا باغ تھا، ان کا نام تھا شیخ عبداللہ، نام ذہن میں رکھے، شیخ عبداللہ، وہ بھی اللہ والے ولی تھے۔ انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ جو بندہ ایک سیب کی خاطر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے، یہ کوئی ولی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ان کے سامنے شرط رکھی کہ ٹھیک ہے، تو نے میرا ایک سیب کھایا ہے، اس کی سزا یہ کہ 12 سال تو میرے ساتھ رہے گا، جو میں کہوں وہ تجھے کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ایک شرط میری اور ہے، وہ بھی ماننی پڑے گی۔ شیخ صالح بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، سزا ہے میری، کیونکہ اللہ والے تھے، سمجھتے تھے کہ اگر اس سیب کا قرض یہاں نہیں چکایا تو جہنم میں نہ جانے کتنا بڑا عذاب جھیلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، 12 سال تک خدمت کرتے رہے، وہ بھی بزرگ یہ بھی بزرگ، سونے پہ سہاگا۔ 4 چاند لگ گئے ان کے گھر کو، ان کی خانقاہ کو۔ 12 سال میں جو علم ان کے پاس تھا شیخ عبداللہ کے پاس، وہ سارا منتقل کر کے، اصل میں انہوں نے شرط رکھی اس وجہ سے تھی کہ میرے پاس جو علم ہے وہ منتقل کروں کسی کے ساتھ، کسی کے پاس۔ تو شیخ صالح ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو سارا علم سکھا دیا، 12 سال کے اندر سب سکھا دیا۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ سے شیخ صالح ابو موسیٰ نے پوچھا، رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور اب 12 سال پورے ہو چکے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ شیخ عبداللہ نے کہا میں نے یاد کرو، میں نے کہا تھا کہ ایک میری شرط اور ہے، وہ کام کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔
کہا جی حضرت یاد ہے وہ کیا ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، آپ کو اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں، میں ایموشنل نہیں ہو رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد بات کو ختم کروں، اس لیے باقی آپ اس کو بات کو سمجھیں کہ کیسا واقعہ ہے اور کیا ہے۔ تو شیخ عبداللہ نے کہا کہ میری بیٹی ہے، لنگڑی، لولی، گونگی، بہری، اس سے آپ کو شادی کرنی ہے۔ شیخ صالح ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا۔ شادی ہوئی، جب رات میں کمرے میں جانے کا وقت آیا تو جب دیکھا تو بہت حسین خوبصورت لڑکی جو ہے کمرے میں بیٹھی، تو یہ ڈر کی وجہ سے باہر آ گئی کہ اللہ اکبر، میں پتہ نہیں کس کمرے میں آ گیا، کس نامحرم کے پاس میں پہنچ گیا، کس لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ تو بھاگ کر واپس آ گئے باہر، دروازے پہ بیٹھے بیٹھے پوری رات گزار دی۔ صبح کو شیخ عبداللہ پہنچے، جب دیکھا کہ شیخ صالح ابو موسیٰ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو کہا اے ابو موسیٰ اٹھو، کیا ہوا، باہر کیوں ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا، حضرت آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی لنگڑی، لولی، بہری ہے، لیکن وہاں تو کوئی بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی۔ تو شیخ عبداللہ نے کہا ہاں یہ میری ہی بیٹی ہے، اسی سے تیرا نکاح ہوا ہے، اور میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ لنگڑی ہے کیونکہ آج تک اتنی عمر اس کی ہو گئی، یہ آج تک کبھی کسی غلط جگہ چل کر کے نہیں گئی، یہ ان کی پرورش کا نتیجہ تھا۔ کہا میں نے تجھ سے کہا تھا یہ بہری ہے اس وجہ سے کہ آج تک اس نے اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہیں سنی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ گونگی ہے اس لیے کہ آج تک اس نے اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نہیں نکالے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ لنگڑی، لولی ہے اس وجہ سے کہ اس نے اپنے ہاتھ پیروں سے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ پھر ان کی شادی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا تھا ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب باپ ایسا ہو کہ ایک سیب کی خاطر 12 سال اپنے قربان کر دے، اور ماں ایسی ہو جو زندگی میں جس نے جان بوجھ کر کوئی گناہ نہ کیا ہو، تب اولادیں ایسی پیدا ہوتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، دن بھر ٹی وی دیکھتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے بچے کے لیے تعویذ بنا دو، بچہ بگڑ گیا۔ کبھی اللہ کے رسول کا تعویذ پہن کے دیکھا؟ یہاں کبھی تعویذ غور کیا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کیا بتایا، اللہ نے قرآن میں آپ کو کیا بتایا ہے؟ اگر سمجھتے تو تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آج آپ کو واقعہ بتایا، آپ اس کا نتیجہ دیکھیں کہ جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں تب بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو زمانے کے مقتدی بنتے ہیں۔ آپ مقتدی نہیں بنا سکتے، کم سے کم اپنے بچے کو سیدھے راستے پہ ضرور چلا سکتے ہیں، اتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ آپ ان سے بھی بڑا بزرگ اپنے بچے کو بنا سکتی ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی۔ بچے بولنا سیکھیں، آپ قرآن بولیں، قرآن سکھائیں، ان کو سننا سیکھیں، آپ قرآن سکھائیں، چلنا اٹھنا بیٹھنا سیکھیں، آپ نماز سکھائیں، اور سب سے بڑی چیز اپنے بچے کے اندر حسن اخلاق پیدا کریں، اچھے اخلاق بچوں کو سکھائیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب پریکٹیکلی وہ آپ کو دیکھیں گے، تب وہ آپ کو فالو کریں گے۔ کچھ چیزیں بتانے سے نہیں سمجھی جاتی، کچھ چیزیں دیکھ کے سمجھی جاتی ہیں، اور آپ کا جو رویہ ہے، آپ کی جو زندگی ہے، جو اپنی لائف آپ جیتے ہیں، بچوں کے اوپر، اولاد کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ بچے اس سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔